امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اجمعین اپنی اپنی الصحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طریق سے ایک حدیث لائے ہیں جو حدیث کے متفق علیہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ۔ اس باب کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کس کتاب میں لائے ہیں یا کن ابواب کے تحت لائے ہیں اسے میں آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی الصحیح کی کتاب الحج میں لائے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں میری اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز یعنی ایک نماز دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے۔ مسجد حرام سے متعلق اس حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب و اقامت الصلاۃ و سننھا میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے طریق سے حدیث لائے ہیں۔ حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی، اس میں ہذا اس میں مذکور نہیں ہے، کہا کہ صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ، یعنی مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز دنیا بھر کی ساری مساجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے، 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اور مسجد حرام میں پڑھی جانے والی ایک نماز دنیا بھر کی ساری مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہے، 1,00,000 نماز جو پڑھی جاتی ہیں اس سے بھی افضل ہے وہ ایک نماز جو مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے۔ دنیا بھر کی ساری مسجدوں میں پڑھی جانے والی 1,00,000 نمازیں اس سے بھی زیادہ جو ہے اجر ملے گا، اس سے بھی زیادہ افضل ہیں، اس سے بھی زیادہ جو ہے ثواب کے اعتبار سے یعنی بڑا مقام رکھتی ہیں وہ ایک نماز جو مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے، اس حدیث کی شرح میں اہل علم متعدد مسائل بیان کرتے ہیں، کئی امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ ساری باتیں تو مجھے آپ کو نہیں بتانی ہیں۔ مثال کے طور پر اہل علم کے مابین یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسی حدیث کو رکھ کر کہ جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے افضل جگہ، افضل مکان کون سا ہے، مکہ یا مدینہ؟ اس سلسلے میں اہل علم گفتگو کرتے ہیں، وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس حدیث کو رکھ کر کے اہل علم اس بات پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا جو مسجد حرام کا جو رقبہ ہے، آج جو مسجد جسے ہم کہتے ہیں مسجد الکعبہ، مسجد کا جو احاطہ ہے، مسجد کا جو رقبہ ہے، وہیں پر پڑھی جانے والی نمازوں کا وہ اجر و ثواب ہے، یا حدود حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں تو اس کے لیے وہی اجر و ثواب ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ اہل علم اس حدیث کی شرح میں جو ہے لے کر آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی اہل علم بیان کرتے ہیں کہ حرمین میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اس درجہ جو اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اتنی کثرت سے جو ثواب کی جو بات بتائی گئی ہے، مسجد نبوی میں 1000، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب جو عام مسجدوں کے مقابل، یہ صرف نماز سے متعلق ثواب میں کثرت کی بات کہی گئی ہے، یا کسی بھی نیکی میں کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے یا وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے موضوع سے آج خارج ہے۔ اسی طرح سے اہل علم اس حدیث کو رکھ کر کے یہ بھی بتاتے ہیں، اس مسئلے پر بھی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اجر و ثواب صرف فرض نمازوں سے متعلق ہے یا نوافل بھی اس میں شامل ہیں۔ مجھے آج کی اس نشست میں صرف اس ایک جز پر گفتگو کرنا ہے بس۔ البتہ ضمناً ایک بات میں یہ بھی ذکر کر دوں گا کہ بعض اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں
یہ بھی بات کہی ہے کہ اس حدیث کا تعلق کیا صرف مرد حضرات سے ہے، یا اجر و ثواب صرف مرد حضرات کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ وہ بھی میں مسئلہ انشاءاللہ آج اس نشست میں ضمناً ذکر کر دوں گا آخر میں. گویا کہ دو باتیں ہوں گی آج کی اس نشست میں. پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے دیگر مسائل پر بھی کسی اور نشست میں یہ باتیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. یہ جو حدیث جو ہم نے آپ کو امام بخاری امام مسلم کی الصحیح کے حوالے سے، یعنی جو متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ سے جو مروی ہے، یا سنن ماجہ میں جو جابر بن عبداللہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ حدیث صرف ان دو صحابہ سے نہیں، بڑی تعداد میں صحابہ سے مروی ہے. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنے السنن کی ابواب الصلاح میں ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی ای المساجد افضلها، مسجدوں میں افضل مسجد کون سی ہے. اس باب کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، جسے امام بخاری امام مسلم لے کر کے آئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہی حدیث امام ترمذی بھی لے کر آئے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنی جو عادات ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو عام عادات ہیں کہ وفی الباب عن فلان وعن فلان، کہ اس موضوع سے متعلق مزید کس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے وہ بھی آپ ذکر کرتے ہیں. آپ تو ابو ہریرہ کی طریق سے لے کر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن مزید 7 نام اور بھی ذکر کیے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے. آپ دیکھو، علی بن ابی طالب، ام المؤمنین میمونہ، ابو سعید الخدری، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، جبیر بن مطعم اور ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہم اجمعین، کہا کہ ان سب صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. 12ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین، مغربی عالم دین شیخ حسین ابن محمد المغربی، 1119 ہجری سے وفات ہے آپ کا. انہوں نے بلوغ المرام پر ایک شرح لکھی ہے البدر التمام، جو بہت معروف ہے. وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے لیکن شاملہ میں موجود ہے. جتنی کتابوں کے میں حوالے دینے جا رہا ہوں آج کی اس نشست میں، سب کتابیں میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، اور میں نے کتاب کھول کر کے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تبھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن البدر التمام یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، اس کو میں نے شاملہ سے پڑھا ہے. آپ نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے، جو حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا کہ یہ حدیث میری معلومات کے اعتبار سے 15 صحابہ سے مروی ہے. 7 صحابہ کا نام تو امام ترمذی نے ذکر کر دیے، اور 8واں نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طریق سے حدیث لے کر آئے ہیں. مزید جو 7 نام 15 میں سے زائد جو انہوں نے ذکر کی ہیں شیخ حسین المغربی نے رحمہ اللہ، ان میں انس بن مالک، ابو الدرداء، ام الدرداء، ام المؤمنین عائشہ، سعد بن ابی وقاص، ارقم اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اجمعین، کہا کہ ان سب صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. جس کو تفصیل دیکھنی ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی المسند میں ان صحابہ کے نام پر جو مسانید ہیں اس میں جائیے، آپ کو وہ حدیث مل جائے گی. بہت ساری احادیث جو ان صحابہ سے مروی ہیں، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے الارواء میں اور جو ہے اسی طرح سے الصحیحہ میں بھی اس حدیث کی تخریج میں جو اس کے متعدد الفاظ ہیں، اس کے جو ہے مطلب دوران بہت ساری روایات کا ذکر کیا ہے. یہ اس حدیث سے متعلق کچھ باتیں تھیں.